چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کا نام ہے اور قرآن پاک کی معلومات ہم اس پروگرام میں بہت پیارے انداز میں سیکھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے جو ہمیں میسیجز دیے ہیں وہ بھی آسان کر بیان کیے جاتے ہیں، اور بہت پیاری پیاری باتیں ہمارے اس پروگرام سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی آخر تک ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ کو پتہ چلے گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارا ہمارا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم اچھا سا کام کیا کرتے ہیں؟ درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی فضیلت ہم اپنے درس و بیان سے پہلے بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل پر کوئی بھی پروگرام شروع ہوتا ہے تو اکثر پروگرامز کے اسٹارٹ میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بے شمار برکت ہے۔ ہم یہ بتائیے کہ ہم کس کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں؟ اپنے پیارے نبی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ اللہ پاک کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی سب سے افضل ہستی ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں لوگوں میں سب سے افضل شخصیت ہیں، وہ خود ہمیں درود پاک پڑھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرما رہے ہیں، درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی بیان فرما رہے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کو کیا برکتیں حاصل ہوں گی یہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے نا، کتنی اچھی اچھی ہم باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جو درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے، درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تو پھر ہمارا ذہن بھی بننا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم زیادہ سے زیادہ فیضان اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں، مدنی اتاری بھائی ہمیں پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کر کے سنا رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے، مگر وہ ان سب کو جانتا ہے۔ اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز، مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بہت پیاری آیت ہم نے سنی اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ایک پیارے سے کلام کو سننے کا۔ انشاءاللہ الکریم مل کر کلام پڑھیں گے اور جھومیں گے۔ آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ خمسۃ عطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹے گے ہم کرم کے، بہار لوٹیں گے ہم کرم کے، دلوں کو دامن بنا بنا کر، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہے ان کو امت سے پیار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم گہرا حیرت شعار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم گہرا حیرت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر باہر لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر میں وہ نگم نگاہ جس کی جھولی میں وہ نگم نگاہ جس کی جھولی میں کوئی کوسنے عمل نہیں ہے میں وہ نگم نگاہ جس کی جھولی میں کوئی کوسنے عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائے میری چھپا چھپا کر صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلے کے قدم قدم خاک اس گلے کے میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کے دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا کلام شاہ زیب اتاری بھائی ہمیں سنا رہے تھے چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بچوں سنایا آپ نے کلام سب نے سنا ہے نا اور آسان کلام بھی ہے اس کے شعر بھی آسان ہیں چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن
بنا بنا کر. اور ماشاءاللہ آخری شعر جو شاذب بھائی نے سنایا بہت پیارا شعر. اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد. الیاس بھائی بہت پیارا شعر. اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینہ پاک کی کیا بات ہے. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی خاک کی کیا بات ہے. مدینہ پاک کے خار کی کیا بات ہے. وہ بہت پیارا شعر ہے نا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. اور وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت پیارا شعر ہے کہ حرم کی زمین, ابھی ہم نے قدم قدم سنا نا, قدم قدم خاک اس گلی کی میں چون لوں گا اٹھا اٹھا کے. مدینہ پاک کی خاک کا علماء نے اتنا ادب لکھا ہے اور علماء اس کی بڑی تعظیم بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرنی چاہیے. جی ہاں پیارے بچوں, مدینہ پاک کی خاک میں, مدینہ پاک کی مٹی میں شفا ہے. مدینہ پاک کی مٹی میں کیا ہے؟ شفا ہے. خاک مدینہ میں شفا ہے. علماء اکرام نے اس کی بڑی تعظیم کی بھی ہے, اپنے اشعار میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو مدینہ پاک کا تذکرہ چل رہا ہے. مدینہ پاک کی خاک کی بھی کیا ہی بات ہے, مدینہ پاک کی زمین کی بھی کیا ہی بات ہے. اللہ پاک ہمیں دیار نبی بھی دکھائے, اللہ پاک ہمیں حاضری مدینہ کی سعادت بھی عطا فرمائے. آمین. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور اب اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 20 سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے مگر وہ جنہیں اللہ چاہے, اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے جب پروگرام ہمارا شروع ہوا ماشاء اللہ عز و جل نہال بھائی نے ہمیں درود پاک کی فضیلت سنائی. اس میں کیا تھا کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر اللہ پاک رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تو جب بھی صلو علی الحبیب بولا جائے یا ہم سنیں یا کوئی ہمیں درود پاک پڑھنے کا کہے یا نہ کہے, ہمیں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن. سب کی آواز نہیں آ رہی. میسج آف قرآن. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے میسج کی طرف کہ اس آیت میں فرمایا کہ جس دن اللہ پاک کی اجازت سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو اس کی آواز سن کر زمین و آسمان کے تمام جاندار خوف زدہ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ خوف زدہ ہو جائیں گے. کس کی آواز سن کر؟ ہاں, سور کی آواز سن کر زمین و آسمان کے تمام جاندار خوف زدہ ہو جائیں گے اور اسی خوف کی وجہ سے مر جائیں گے. مگر جنہیں اللہ پاک چاہے گا اور جن کے دلوں کو اللہ پاک سکون عطا فرمائے گا انہیں یہ گھبراہٹ نہ ہوگی. کون سی گھبراہٹ؟ جو سور میں جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے اس کی جو آواز وہاں سے نکلے گی, اس کی آواز سن کر کچھ لوگ گھبراہٹ ہوگی, وہ مر جائیں گے, انتقال کر جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کو گھبراہٹ نہ ہوگی. وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی؟ سوال ہے بھائی, جب آواز سب سنیں گے تو گھبراہٹ سب کو ہوگی, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کو گھبراہٹ نہیں ہوگی, تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ لوگ شہداء ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. شہید ہے نا, شہید, یہ شہید کی جمع ہے, شہداء. شہید کی کیا ہے یہ؟ جمع. جمع یعنی بہت سارے لوگ ہوں گے نا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, اللہ کی راہ میں شہید ہوئے,
یہ وہ مراد ہیں. الیاس بھائی شہداء یا شہداء؟ شہداء بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو یہ شہداء ہے یا شہداء ہے؟ یہ شہداء ہے. ہاں کے اوپر بھی زبر ہے. ہاں ہاں کے اوپر زبر ہے. جو شہداء بولتے ہیں تو وہ غلط تلفظ ہے، اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ تبدیل ہو جاتے ہیں. ہاں. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں. کون لوگ زندہ ہیں؟ شہداء. شہداء. کون لوگ زندہ ہیں؟ شہداء زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک. انہیں اس وقت گھبراہٹ نہ پہنچے گی اور قیامت کے دن سب لوگ موت کے بعد زندہ کیے جائیں گے اور حساب کی جگہ میں اللہ پاک کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے. جب قیامت قائم ہوگی، ہے نا، جب بندہ مر جائے گا قیامت قائم ہوگی، تو قیامت جب قائم ہوگی تو سب زندہ ہو جائیں گے اور سب کو اپنے کیے کا جو اس نے دنیا میں زندہ رہ کر کیا اس کا حساب دینا ہوگا، ہے نا. اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے. حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا. تو اب تمام کے تمام لوگ کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ آج حساب و کتاب کا معاملہ ہے، آج حساب و کتاب کا معاملہ ہے، آج میزان پر میرے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، تو سب کے سب لوگ اللہ پاک کے حضور عاجزی کے ساتھ آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ عاجزی کے ساتھ. ہاں، عاجزی کرتے ہوئے اللہ پاک کے پاس حاضر ہوں گے. ان کو پتہ ہے کہ آج حساب و کتاب کا معاملہ ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے کہ عقل مند وہی ہے کہ جتنا عرصہ بندے کو دنیا میں رہنا ہے تو وہ اتنی تیاری دنیا کے لیے کرے، اور جتنا عرصہ بندے کا قبر و آخرت کا ہے اس کے لیے اتنی تیاری کرے. یہاں سے تو ہمیں چند سالوں بعد 60 سال 70 سال 100 سال 90 سال اللہ پاک ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں سبز گنبد کے سامنے ہمیں موت نصیب فرمائے. آمین. آمین. تو جتنی بھی ہمیں زندگی ملی ہے، تو ہم نے یہاں جو کچھ کیا، اب ہمیں جتنی بھی زندگی ملی ہے تو یہ تو چند سالوں کی ہے نا، لیکن مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہت طویل ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس کے بعد موت نہیں آنی. جب حساب و کتاب کا معاملہ ہو جائے گا اس کے بعد موت نہیں آنی. تو زیادہ عرصہ تو ہم نے وہاں رہنا ہے نا. اگر بچے بڑے کہیں پکنک پہ جاتے ہیں، ہے نا، آپ پکنک پہ جا رہے ہیں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، ناردرن ایریاز جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی فارم ہاؤس جا رہے ہیں، تو آپ کتنا سامان لے کر جائیں گے؟ کیا آپ کے کبڈ میں جتنے آپ کے وارڈروب میں آپ کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں کیا سب اتار کے لے جائیں گے آپ؟ جواب دیجئے گا، زور سے بتائیے. نہیں. کیا سارے شوز لے جائیں گے؟ کیا ساری گھڑیاں سارے کھلونے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ نہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے کے لیے جانا ہے، یا اگر آپ نے ناردرن ایریاز میں جانا ہے چند دنوں کے لیے جانا ہے، تو آپ اس حساب سے سلیکٹڈ شوز لے کر جائیں گے، سلیکٹڈ سوٹ لے کے جائیں گے، اپنے کپڑے لے کے جائیں گے. پتہ ہے کہ واپسی آنا ہے، اور پھر ہم نے ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے واپس نہیں آنا. اس کی تیاری کتنی ہونی چاہیے؟ بہت زیادہ تیاری ہونی چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قیامت تو قائم ہونی ہے، اور قیامت کے بعد ایک طویل عرصہ ہے جو اس کے بعد موت نہیں آنی، جو ہم نے گزارنا ہے. تو حقیقت میں عقل مند وہی ہے جو اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے لیے تیاری کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 20 سورہ نمل کی آیت نمبر 89 اور 90 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ ترجمہ کنزُ العرفان، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے، اور جو برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے۔ اے لوگو، تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں آیات میں سے پہلی آیت میں نیکی سے مراد کلمہ توحید کی گواہی دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کلمہ توحید کی گواہی دینا ہے۔ گواہی دینا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ نیکی ہے جو اللہ پاک کے لیے ہو۔ اس سے مراد کون سی نیکی ہے؟ ہاں، جو اللہ پاک کے لیے ہو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ یعنی جنت اور ثواب ہے۔ جس نے نیکی کی تو اس نیکی کا صلہ اس سے بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنت اور ثواب، جنت اور ثواب ہے۔ اور وہ نیک لوگ قیامت کے دن کی اس گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے جو عذاب کی وجہ سے ہوگی۔ اب جس نے نیکی کی ہیں، جس نے اللہ کی رضا والے کام کیے، اللہ کے لیے ثواب کا کام کیا، اب اسے جنت ملے گی، اسے ثواب ملے گا، ثواب سے اللہ پاک کی رحمت سے جنت ملے گی۔ تو اب قیامت کے دن جو لوگوں کو گھبراہٹ ہوگی وہ اس سے امن و چین میں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ اب بندہ وہاں پر گھبراہٹ ہوگی، کس کی وجہ سے؟ عذاب کی وجہ سے۔ اب قیامت والے دن ہر ایک کو اپنے اعمال نامے کی پڑی ہوگی۔ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے منہ چھپا رہا ہوگا، ماں الگ چھپ رہی ہوگی، سب نفس نفسی کا عالم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میری نیکیاں میرے گناہ، میری نیکیاں میرے گناہ۔ تو اب گناہوں کی وجہ سے جو عذاب ہو رہا ہوگا، جو نان مسلم ہوں گے اب ان کو فرشتے کھینچ کر جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، پل صراط پار کرنا ہوگا، تو عذاب کی وجہ سے جو گھبراہٹ ہو رہی ہوگی نا، وہ ان نیک لوگوں کو نہیں ہوگی۔ کیا بات کہ جو نیکی کریں گے، اللہ پاک کے لیے نیک کام کریں گے، ان کو یہ گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور دوسری آیت میں برائی سے مراد شرک ہے۔ برائی سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک ہے۔ تو اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جو شرک لائیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کیسے ڈالے جائیں گے آگ میں؟ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم کے محافظ ان سے کہیں گے کہ تمہیں تمہارے شرک اور گناہوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو جہنم کے محافظ ہوں گے نا فرشتے، وہ انہیں کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گناہوں کا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے۔ جو تم نے اعمال دنیا میں کیے، جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دنیا میں کی، جو تم نے جو بھی کام تم نے دنیا میں کیے، گناہ والے کام کیے، تو اس کا تمہیں یہ کیا دیا جا رہا ہے؟ بدلہ۔ جنہوں نے شرک کیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اور اچھے کام کریں، جس طرح ہم نے اس آیت کے پہلے جز میں سنا کہ جو نیکی کریں گے تو اس کا صلہ ثواب اور جنت ہے، اور انہیں گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ بہت سارے نیک کام ہیں، اس میں سے ایک نیک کام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں ان نیک اعمال پر اللہ پاک کی رحمت سے ثواب بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب بہت سارے نیک کام ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سارے نیک کام ہیں۔ اور جن چیزوں سے بچنا ہے وہ حسد، چغلی، غیبت، جھوٹ، بہتان، تہمت،
دل آزاری، حب جا، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، لڑائی سے بچنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے سے بچنا ہے۔ بعض دفعہ اسکول میں آپ بچے جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں جاتے ہیں، دارالمدینہ میں جاتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں جاتے ہیں، یا کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم بعض دفعہ آفس میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو دوستیوں میں جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا کلاس روم میں ہوتے ہیں تو جو ایک ہماری بیٹھک ہوتی ہے، اب اس میں مذاق کے نام پہ نہ جانے کتنوں کی دل آزاری ہو جاتی ہوگی، کسی کو کالا، کسی کو چھوٹا، کسی کو موٹا، کسی کو لمبا، کسی کو ٹھگنا، اب مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں آفس میں، اب اس کی کتنی دل آزاری ہوئی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گناہ میں آتی ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ہمیں ان سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری پیاری باتیں بیان کی جا رہی تھی، اور قرآن پاک کی یہ وضاحت ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے جو کہ آسان انداز میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہے، اور بہت پیارا ہمارا سیگمنٹ ہے۔ آج بھی ہم نے بہت اچھی باتیں اپنے سیگمنٹ میں سیکھی ہیں، سنی ہیں سید غلام الیاس مدنی بھائی سے۔ آخر میں جو پیارے بچوں ہم نے بات سنی وہ بڑی توجہ طلب بات ہے، جو سید صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے نا، کہ بھئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے کے یوں کہہ لیں کہ درجے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جامعۃ المدینہ میں ہیں، یا پھر کہیں بھی ہیں، ہم اپنی بیٹھک میں ہیں دوستوں کے ساتھ جیسے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا بڑوں کے لیے بھی یہ بات ہے، اور بڑوں کے لیے بھی اتنی ہی ہے جتنی بچوں کے لیے، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ دونوں جگہوں پر دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ بھائی کسی بھی ایک بندے کو ٹارگٹ بنا لیا، اب 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 بچے ہیں یا 4 بڑے ہیں، 4 ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بندے کو ٹارگٹ بنا لیا، اب 3 کے 3 اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اچھا مذاق اڑا لیا، دل آزاری کر لی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا برا نہیں ماننا، مذاق کر رہے تھے، اس طرح کے جملے بول رہے ہوتے ہیں، یعنی سب کچھ کر لیا اور پھر اس کے بعد بول رہے ہیں برا نہیں ماننا، مذاق کر رہے تھے، آپ مذاق کر نہیں رہے تھے، آپ مذاق اڑا رہے تھے، آپ سامنے والے کی دل آزاری کر رہے تھے، آپ اس کا دل دکھا رہے تھے، اور اب آپ دکھا چکے ہیں۔ اب آپ یہ نہ بولیں کہ مذاق کر رہا تھا، بلکہ اب آپ اس سے معافی مانگیں ان سب کے سامنے جن کے سامنے آپ نے اس کا دل دکھایا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اولاً تو یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری سے بچنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے، مذاق اڑانے سے بچنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے، سامنے والے کا دل دکھانے سے، دھوکہ دینے سے اور اس طرح کے کام کرنے سے بچنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی عمل ہو جائے تو پھر اس کی ان تمام لوگوں کے سامنے اس سے معافی مانگنی چاہیے کہ جن کے سامنے اس کی آپ نے دل آزاری کی ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 17 کی شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ ترجمہ، اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ آئیں بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم آئے اور آپ سے پوچھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کی خبر دی تو یہ حضرات بھی سن کر ایمان لے آئے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بچوں ہمیں بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کو فالو کرتے ہوئے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی جا رہی تھی، عبداللہ بھائی بیان کر رہے تھے۔
آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ایک پیارے سے واقعے کو سننے کا۔ یاد رہے کہ ہم اپنے سیگمنٹ میں جو بھی واقعہ سنتے ہیں وہ قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا۔ اور ہمارا واقعہ بھی کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ ہمارا واقعہ کسی ہم ڈائجسٹ سے پڑھ کر نہیں سناتے، ہم کہیں سے اسٹوری اٹھا کر نہیں لاتے، بلکہ ہمارا جو واقعہ ہے یہ اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید سے اس واقعے کو لیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے یہ واقعہ ہے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور اگر آپ نے اچھا، آج کا جو ہمارا واقعہ یہ پارٹ 2 ہے۔ یہ کون سا پارٹ ہے؟ پارٹ 2 ہے۔ ہم اس واقعے کو 3 سے 4 حصوں میں سنائیں گے، بڑا واقعہ ہے، تو ہم اس کا ایک حصہ اپنی پچھلے ایپیسوڈ میں سنا چکے ہیں۔ وہ کیا تھا میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کچھ پچھلا یاد آ جائے، سمجھ میں آ جائے، اور ان کو آگے کی جو ہمارا جو آگے کا واقعہ ہے یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو پیارے بچوں، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا، کچھ نشانی بتائی تھی کہ یہاں یہاں جاؤ گے تو مجمع بحرین کے مقام پر جانا ہے، اور وہاں پر ایک تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سرنگ بنا کر سمندر میں چلی جائے گی، تو وہاں پر ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کے ساتھ اس مقام پر پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ ہاں، ہم نے یہ سب باتیں بتائی تھی کس طرح سے ہوئی، اور آپ نے آرام کیا تھا، آپ آگے چلے گئے تھے، پھر واپس پیچھے آئے۔ اب پورا واقعہ تو ہم یہاں پر آپ کو بیان نہیں کر سکتے، خالی ہنٹس دینے تھے، ہم نے بتا دیے۔ تو اب جب واپس یہاں موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا، اور وہ خضر علیہ السلام تھے۔ اب یہاں سے ہم آگے واقعہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، تاکہ جو اللہ پاک نے آپ کو علوم دیے ہیں آپ اس میں سے مجھے کچھ سکھائیں؟ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ پاک نے جو آپ کو علوم دیے ہیں آپ اس میں سے مجھے کچھ سکھائیں، تو میں آپ کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کیا فرمایا؟ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ہاں، میں انشاءاللہ عز و جل صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میری ایک شرط یہ بھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ مجھ سے کسی بھی کام کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، اس وقت تک سوال نہیں کریں گے جب تک میں آپ کو خود نہ بتا دوں۔ یعنی میں کوئی بھی کام کروں تو مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک میں آپ کو خود نہ بتا دوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے نہیں پوچھوں گا جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا، اور سمندر کے کنارے کنارے آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ پھر ایک کشتی نظر آئی۔ اب ان تینوں حضرات کو کشتی والے نے اپنی کشتی میں سوار کیا۔ اب سوار کر کے یہ لوگ چلنے لگے۔ تو اب جب یہ تینوں حضرات اپنے مقام پر پہنچ گئے، وہاں اترے، تو کشتی والے نے ان سے کرایہ نہیں لیا۔ اور پھر کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی نکالی، اور کلہاڑی نکال کر کشتی کا ایک تختہ آپ نے پھاڑ دیا۔ اس کو کلہاڑی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ایک تختہ نکال دیا، اور وہ تختہ نکال کر آپ نے سمندر میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک تو کشتی والے نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، اور پھر خضر علیہ السلام نے
اس کا جو کشتی تھی اس کو بھی توڑ دیا، اس کا ایک تختہ نکال دیا اور نکال کر اس کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ برداشت نہ کر سکے۔ کیا نہ کر سکے موسیٰ علیہ السلام؟ برداشت نہ کر سکے، اور حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کرنے لگے کہ آپ نے اسے اس لیے چیرا کہ اس میں سوار ہونے والے ڈوب جائیں؟ کیا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کہ بھئی آپ نے اس کشتی کو اس لیے چیرا کہ اس میں سوار ہونے والے کیا ہو جائیں؟ ڈوب جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ نہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا تھا۔ میں نے کس طرح سوال کر دیا تھا؟ بھول کر سوال کر دیا تھا۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے چلے، یعنی اتر چکے تھے، اب کچھ دور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، چھوٹا بچہ، نابالغ اکلوتا بچہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ ہاں، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت لہجے میں کہنے لگے، کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان جس کا کوئی گناہ نہیں تھا اس کو قتل کر دیا؟ بے شک تمہارا یہ کام ناپسندیدہ کام ہے۔ کیا کہا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کس کو بول رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچہ جو کہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا اس کو قتل کر دیا تھا۔ اب اس سخت لہجے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہیں رہیے گا۔ کہ بس اب نہیں پوچھوں گا، اب نہیں بولوں گا، اب میں آپ سے کچھ نہیں بولوں گا، میں کچھ نہیں پوچھوں گا، اب آپ سے میں کچھ نہیں پوچھوں گا، بس مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور میں آپ سے کوئی چیز بھی نہیں پوچھوں گا۔ اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے، ملنے کے لیے آئے تھے، سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ جو اللہ پاک نے علوم حضرت خضر علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ نکال دیا، آگے چلے، جب کشتی سے اترے آگے چلے تو ایک نابالغ بچے کو، اکلوتے بچے کو قتل کر دیا۔ اب آگے کیا ہوا بتاؤں آپ سب کو؟ سننا چاہیں گے؟ لیکن ابھی نہیں، ہم آپ کو یہ سنائیں گے کب؟ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو سنائیں گے اس کا تیسرا حصہ کہ اب آگے کیا ہوا۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کا تیسرا حصہ جاننے کے لیے آپ کو لازمی ہماری اگلی ایپیسوڈ بھی دیکھنی ہوگی۔ اور آج کا جو ہم نے یہ واقعہ بیان کیا، اس کو اللہ پاک نے پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 74 میں اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی دیگر مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر صراط الجنان سے پڑھ سکتے ہیں، عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ہم نے سنا اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سن لیا کہ بھائی دو واقعات، دو معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کر لیا ہے۔ اب آپ کو تھوڑی سی ہنٹ بھی دے دیتے ہیں اور تھوڑے سسپینس کے لیے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ابھی ایک اور واقعہ ہونا ہے۔ ابھی اس واقعے میں ایک اور ایسا معاملہ ہوگا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ اب وہ کیا معاملہ ہوگا، کیا سوال کریں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تک خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر جو ہے وہ سوال کر لیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب آگے کیا ہوگا، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ سفر کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ
سب آپ کو جاننا ہے تو آپ ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں. اور بدھ کے دن اور جمعہ کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے. آپ اسے مدنی چینل پر آن ایئر ہوتے وقت بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد فیس بک پر اور یوٹیوب پر بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان کو سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ترجمہ: کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آیت الکرسی کے اس حصے میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا ذکر ہوا ہے. فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب سب نفسی نفسی کہیں گے، اس وقت اگر کوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی اجازت سے شفاعت فرمانے والا ہوگا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. کیا شان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یعنی قیامت قائم کرنے کی حکمت یعنی وجہ یہ ہے کہ تمام مخلوق پر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا مقام یعنی رینک ظاہر ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں اسحاق بھائی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے تھے. اور آج ہم نے آیت الکرسی کے ایک حصے کی یوں کہہ لیں کہ وضاحت سنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا اس میں ذکر کیا گیا اور ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں پتہ چل رہی تھی. آخر میں ہم نے یہ شعر بھی سنا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. غلام الیاس بھائی، ہم اپنے اسی پروگرام میں یہ شعر کئی بار سن چکے ہیں. سبحان اللہ. ہم نے ایک آدھ دفعہ نعت خان سے بھی سنا ہے طرز میں، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں مختلف آیات میں جو شانیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں اس کے بعد یہ شعر پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور بہت سارے مقامات پر یہ پڑھا گیا ہے. لیکن جب بھی اس کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں تو الگ ہی مزہ آتا ہے اور لطف میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس طرح دکھائی جانے والی ہے کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کیا بات، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو اور دیگر لوگوں کو کہیں گے اذهبوا الی غیری، تم سب چلے جاؤ میرے سوا کسی اور کے پاس. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ امتی آئیں گے اور ساری کائنات والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، میں ہی ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب کی شفاعت فرمائیں گے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جو قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. قیامت کا دن جو کہ بڑا خوفناک اور خطرناک دن ہوگا، ہولناکیاں اس کی بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ امتیوں کو ایک ڈھارس بھی یوں بندی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نبی پاک کی شان حشر کے میدان میں دیکھیں گے بھی اور انشاءاللہ الکریم.
اور آپ کی شفاعت سے ہم حصہ بھی پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے بچوں، انہی اچھی باتوں کے ساتھ، پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگلے ایپیسوڈ کا انتظار بھی کیجئے، کیونکہ آپ نے واقعے کا اگلا حصہ بھی سننا ہے، اور اپنا خیال بھی رکھیے، ہمیں دعا میں یاد بھی رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔